ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا. جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا. اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا. فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا, کس نے گرا, کہاں سے گرایا, ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے, میں نے تو کسی کا حق کھا لیا. جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی. دوست میں آپ کے سامنے فیصل قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوا اور آج کا عنوان ہے غوث پاک کے والد اور ایک سیب کا واقعہ. آئیے اس بیان کو آخر تک سنتے ہیں. وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا. خدا جانے کتنا سفر کیا. جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا. ایک دو دن کا سفر کیا, آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں چکے ہوئے ہیں. یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے, یہیں سے گرا جو میں نے کھایا. اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا. بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں, ملازم ہوں, میں ہی رہتا ہوں, میں ہی سنبھالتا ہوں. فرمایا بات تو نہ بنی. اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا, پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا, میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا. بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا. میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں, معاف کرانے آیا ہوں. اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں. جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں, فلاں آدمی اس باغ کا مالک ہے. اس باغ کے مالک کو ملایا. انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں, ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا. اگر یہ نہ بخشا گیا, یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے. تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو, پھر مالک میں بھی نہیں, میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے. مالک اصل میں وہ لڑکی ہے. چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے. مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی. شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو, مجھ سے نکاح کرو. اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریے, خوشی بھی نہ منائیے کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے, مزے ہو جائیں گے. میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے مندی ہے, پیروں سے للی ہے. اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا, یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے, سیب کو معاف کرانے آئے تھے اب بت گلے میں پڑتا ہے, آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا, ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں, پیروں سے بھی للی ہے. اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں. اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے, کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے, میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے, سیب معاف ہو جائے. جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے. نکاح ہو گیا. جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا, تو اتنی حسین لڑکی, اتنی خوبصورت لڑکی. اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی. آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں.
अल्लाह वाले को ये अकल में आई, ओहो झूठों से वास्ता पड़ गया, सेब क्या माफ था, अब तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जो झूठ बोलते हो इसका बाप कहता था आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठों से रिश्तेदारी हो गई, अब कैसे बचूंगा? बल्कि तज़किरे में लिखा है कि अल्लाह वाले ने इतना खौफ खाया बेहोश हो गया। हमारी तरह तो नहीं थे, सांस नहीं आता झूठ के बगैर, और इसको कभी गुनाह भी नहीं मानना। आज का मुसलमान झूठ को गुनाह नहीं मानता, मस्जिद में मारता है, वुजू करके मारता है, कुरान पढ़ते हुए आदमी झूठ बोलता है। होश में आए, लड़की के वालिद को बुलाया, उन्होंने कहा अल्लाह वाले एक भी नहीं 3 कूड़ मारे, 3 झूठ बोल दिए, आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, लुल्ली है, लुंजी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो ठीक ठाक है। उसने कहा हजरत मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा मतलब ये था तेरे सिवा और मेरे सिवा इस कायनात में इस आज तक इसने किसी मर्द को नहीं देखा। तेरे सिवा और मेरे सिवा इस मेरी बच्ची ने गैर और मर्द देखा ही नहीं। नाजायज चीज को आज तक इसने हाथ नहीं लगाया, गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के ना गई। मेरा तो यह मतलब था। आप बेहोश हो गए, पहले मेरे से पूछना तो था कि तेरा क्या मतलब है, अंधी कैसे है, मंडी कैसे है, लुल्ली कैसे है, ये तो ठीक ठाक है। तो अल्लाह वाले को होश आया, बताना ये चाहता था ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बाप है, वालिद है, और इमाम अबू हनीफा इस लड़की के पेट से पैदा हुआ है जिसने दुनिया में न कोई गैर मर्द देखा, न हाथ लगा, न गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के गई। अल्लाह के नेक बंदे, बरगुजीदा बंदे, उसकी ताबेदारी करने वाले बंदे, उसकी मर्जियात पर चलने वाले बंदे, दुनिया के हवादिसात और थपेड़ों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे। असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफे बिछाने वाला। उस जमाने में बिजली ये कहां थी, मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद का खादिम जिसकी आज हमारे यहां कोई हकीकत नहीं, कोई मकाम नहीं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने दरबार का खादिम बना ले उसे और क्या चाहिए। सदर के ऐवान सदर के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं ऐवान सदर का खादिम हूं। गवर्नर हाउस के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं गवर्नर हाउस का खादिम हूं। कमिश्नर के खादिम को फख्र है मैं कमिश्नर का खादिम हूं। और यहां कोई फख्र नहीं कि मैं उस अहकमुल हाकिमीन के दरबार का एलची हूं। ऐसा आदमी जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा और अल्लाह पाक पूछेगा कि तू दुनिया में क्या किया करता था, जवाब देगा इलाही अपने दरबार से पूछ। तो मस्जिद का खादिम था, नेक आदमी था, लोगों को उसकी हकीकत का पता न था। अल्लाह वालों की एक ये अलामत भी है, एक ये निशानी भी है कि वो अपने आप को छुपाते हैं। वो लोगों से अपने आप को मख्फी रखना चाहते हैं।
چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا، اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے، اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا ہے جب وہ کہتا تھا اللہ اللہ کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شتیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا، صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی، پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا جو اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں، تو گدڑ نظر آیا۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی، کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا،
ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا. فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو. رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے.
حرم میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا، ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، اللہ، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی، ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔